آئیے اب ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں۔ پہلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ شریعت کیا ہے، شریعت کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا، اور شریعت کی اقسام اور اس کے مختلف حصے کون کون سے ہیں، اور کس طور سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنا فضل ظاہر ہو کر ہمیں شریعت کی پابندی سے نجات پانے کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔ ابھی میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں گا کہ جو مسئلہ ہے مسیحیوں میں، اور ہر عہد میں یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے کہ وہ مسیح کے فضل میں شریعت کی آمیزش، اس کی ملاوٹ، فضل دے وچ تھوڑا جہا شریعت دا بھی تڑکا لا لیے۔ فضل ٹھیک ہے، خدا دی مہربانی اور دی رحمت ٹھیک ہے، تھوڑا جہا شرعی مسالہ بھی پا لینے۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ 2000 سال پرانا سوال ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب کلیسیا شمار میں ترقی کرتی گئی تو ہم سب واقف ہیں کہ یسوع مسیح خود یہودی تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد بھی یہودی تھے۔ مسیحیت کا آغاز یہودیوں کی مقدس سرزمین ملک اسرائیل سے ہوا۔ یہودیوں کا مقدس ترین شہر جسے وہ دنیا کا مرکز مانتے تھے، شہر یروشلم، وہاں خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، وہ وہاں دفن ہوا۔ تیسرے دن وہاں وہ پاک روح کی قدرت سے جی اٹھا، اور یروشلم ہی میں کوہ زیتون سے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور یروشلم شہر ہی میں بالا خانے میں 120 ایمانداروں پر پاک روح نازل ہوا عید پینتیکوست کے موقع پر، اور وہاں سے پھر یروشلم سے کلیسیا ملک اسرائیل کے تمام علاقوں اور اس کے بعد دیگر ممالک اور علاقوں میں غیر اقوام میں پھیل گئی۔ تو جب تک تو کلیسیا رسولوں کے اعمال کی کتاب کے مطابق یہودیوں تک محدود رہی، اسرائیل میں رہی، شریعت اور فضل والا مسئلہ اتنی شدت سے نہ اٹھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح پہلے قوم اسرائیل کا اور پھر دنیا کی تمام اقوام کا مسیحا ہے۔ یسوع مسیح پہلے قوم اسرائیل اور پھر دنیا کی تمام اقوام کا نجات دہندہ ہے۔ بطور وفادار یہودی خداوند یسوع مسیح خود بھی شریعت پر پورا عمل کرتا، ان کے شاگرد بھی کرتے، مگر جب غیر اقوام سے
لوگ مسیح پر ایمان لانے لگے تو پھر یہ سوال اٹھا، کیا ہم غیر قوم سے آئے ہوئے مسیحیوں سے بھی یہ تقاضا کریں کہ وہ سبت کے دن خداوند کی عبادت کریں، وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہیکل میں جایا کریں، یہودی لڑکوں اور مردوں کی طرح ان کا بھی ختنہ ہونا چاہیے، یہودیوں کی مانند وہ بھی جو کوشر لا ہے کہ جو خوراک کے قوانین ہیں حرام اور حلال کی تمیز کریں، اور یہودیوں کی طرح غیر اقوام سے مسیحی بھی یہودی عیدیں منائیں۔ جب یہ سوال اٹھا تو کلیسیا میں ایک گروپ پیدا ہوا جس کو کلام مقدس میں جوڈیائزرز کہا گیا ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے کھولیے غلطیوں کے نام، مقدس پولس رسول کا خط، 2 باب، آیت نمبر 14، غلطیوں 2:14۔ یہاں پر پولس رسول فرماتا ہے، جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ یہاں پر اصطلاح ہے یہودیوں کی طرح، یہ یونانی لفظ جوڈیائز یا یوڈیائز کا اردو ترجمہ ہے۔ یوڈیائز انگلش میں جوڈیائز اور اردو میں یہودیوں کی طرح۔ جوڈیائزر اس کا مطلب ہے یہودیوں کی طرح زندگی گزارنے والا مسیحی۔ جوڈیائزر یہودیوں کی طرح زندگی گزارنے والی مسیحی، اس کا ایک ترجمہ ہے یہودیت پرست مسیحی۔ کلیسیا میں جوڈیائزرز، یہودیت پرست مسیحیوں کا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگے کہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والوں کو، جن میں آج آپ اور میں بھی شامل ہوں، غیر اقوام سے مسیح پر ایمان رکھنے والوں سے تقاضا کیا جائے کہ یہ ہم یہودیوں کی طرح ختنہ کروائیں، سبت کا دن پاک مانیں، یہودی خوراک کے قوانین پر عمل کریں، یہودی عیدیں منائیں، دے عقیدیں اور دیگر یہودی رسوماتی عبادتی باتوں پر عمل کریں۔ یہ مسئلہ پھر رسولوں تک پہنچا، پطرس رسول، پھر خداوند یسوع مسیح کا بھائی یعقوب، پھر پولس رسول۔ تو انہوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ ہم تو یہودی ہیں، ہمیں تو موسیٰ کی شریعت خدا کی طرف سے ملی ہے، مگر غیر اقوام کے لوگوں کو تو نہیں ملی۔
تو ہم کیا کریں؟ اس سے پھر ایک اور ایشو جڑ گیا کہ جب پولس رسول اور برناباس اور اس کے بعد دیگر مسیحیوں نے غیر اقوام میں بشارتی مشن کرنے شروع کیے اور موجودہ ترکی اور یونان کے علاقوں میں غیر اقوام سے لوگ مسیحی ہونا شروع ہو گئے، تو سوال پیدا ہوا کہ انہیں تو یہودی شریعت کا کوئی پتہ نہیں، وہ لوگ تو ملک اسرائیل میں رہتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم ان سے اب تقاضا کریں کہ بھی جب تم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اب موسیٰ کی شریعت پر عمل بھی کرو؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چرچ ہسٹری، کلیسیائی تاریخ کی پہلی کونسل منعقد ہوئی۔ اعمال کی کتاب میں اسے کہا گیا ہے یروشلم میں اجلاس۔ میرے ساتھ آئیں، رسولوں کے اعمال کی کتاب باب نمبر 15، وہاں پر وہ جوڈیائزرز، یہودیت پرست مسیحیوں کا مطالبہ، یہودیوں کی طرح بننے اور زندگی گزارنے والے مسیحیوں کا یہ جو مطالبہ تھا، اس تعلق سے ابتدائی کلیسیا نے رسولی بزرگوں کی رہنمائی میں کیا فیصلہ کیا؟ اعمال 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے، یعنی جوڈیائزرز، یہودیت پرست مسیحی، یہودیوں کی طرح بننے والے مسیحی آ کر بھائیوں کو یعنی مسیحیوں کو، کلیسیا کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ انہوں نے کہا نجات پان لئی ختنہ کروانا لازمی ہے۔ پس جب پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے حل کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ یاد رکھیں، یہ مسئلہ انطاکیہ کی کلیسیا میں اٹھا ہے۔ غیر قوم کے علاقے میں، اسرائیل میں یہودیہ سے آ کر یہ تعلیم دی جانی شروع ہو گئی جوڈیائزرز کی طرف سے۔ تو پھر پولس اور برناباس نے فیصلہ کیا کہ ہم یروشلم، جو ابتدائی کلیسیا کا مذہبی سینٹر تھا، وہاں جا کر جو ہے اس مسئلے کو رسولوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تیسری آیت سے لکھا ہے، پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے، یعنی غیر قوموں کے مسیح پر ایمان لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیکے اور سامریہ سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ آیت نمبر 5 بہت اہم ہے اب آگے، کیونکہ یہاں پھر جوڈیائزرز، یہودیت پرست مسیحی آپ کو نظر آئیں گے۔ مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے، لفظ فریسی کا مطلب ہے الگ، علیحدہ۔ یہ یہودیوں کا پہلی صدی کا وہ فرقہ تھا جس کا آغاز دورے بین العہود، انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ میں ہوا، اور یہ لوگ شریعت پر اس قدر سختی سے اور پابندی سے عمل کرتے تھے
کہ یہ فریسی نام سے مشہور ہو گئے، یعنی شریعت پر عمل کی خاطر خود کو لوگوں سے الگ رکھنے والے۔ تو اب فریسیوں میں سے شریعت کی پابندی کے عادی لوگ جب مسیح میں آ گئے تے مسیح چ آن دے نال او اپنا جڑا ماضی ہی نا او بھی مسیحت چ لے آئے۔ انسان ایک مکمل پیکج ہے، او جتھے بھی جاندا ہے اپنا پچھا اپنا ماضی چھڑ کے تے نہ جاندا، او نال ہی لے کے آندا ہے۔ تو یہ اپنا ماضی، شریعت والا ماضی کلیسیا میں لے آئے۔ تو آیت 5 میں لکھا ہے، مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا، یہ مطلب ہے کچھ انہوں جو ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ مسیح میں ہم موسوی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، اور لکھا بعض ان میں سے اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ان کا یعنی غیر اقوام کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ جے انہاں دی گل مان لیے نا تے اسی جننے بھی ایتھے بیٹھے ہاں جڑے مرد نے، جوڈیائزرز دے مطابق اگر آپ کا ختنہ نہیں ہوا تو آپ کی نجات بھی نہیں ہوئی۔ یہ موسیٰ کی شریعت کا جو رسوماتی پہلو ہے اس پر عمل کرنے پر زور دیتے تھے نجات پانے کے لیے۔ پوائنٹ کی ہے، انہاں دے نزدیک نجات کرائسٹ اونلی نہیں بلکہ کرائسٹ پلس سرکمسیژن۔ ان کے نزدیک نجات صرف مسیح نہیں ہے بلکہ مسیح جمع ختنہ۔ پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ رسولہ نے کیا یار ہے تے ایک نواں ہی شوشہ نہ چھڑ دیتا ہے تے اسی بہ کے گل بات کریے کینجے مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور بہت بحث کے بعد ٹھیک ٹھاک انہوں نے چھٹی لائی ہوتے، بحث ہوئی جناب، آرگیومنٹس پیش کیتے گئے، دلائل دیتے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلیم اعمال کی کتاب اور نئے عہد نامے میں ہے، یہ پاک روح کی رہنمائی میں سوچ بچار کے بعد خدا کے الہام کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ لکھا ہے، اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں۔ یہاں پطرس رسول کرنیلیس کے گھر میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ پطرس رسول جب دعا کر رہا تھا، خدا کی طرف سے اسے ایک رویا ملی، ایک چادر ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے، اس چادر پر ناپاک اور پاک دونوں طرح کے جانور ہیں۔ خدا پطرس سے کہتا ہے کہ ذبح کر اور کھا۔ پطرس کہتا ہے، اے خداوند تو جانتا ہے کہ بطور یہودی میں نے کبھی کوئی ناپاک جانور، شے یا چیز نہیں کھائی۔ خداوند اسے جواب دیتا ہے، جسے میں نے پاک ٹھہرایا تو اسے ناپاک کیوں کہتا ہے؟ وہاں صرف پاک اور ناپاک جانور والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہودی لوگ غیر اقوام کو
कुत्ते कहते थे। यहूदी लोग गैर कौमों को कहते, यू आर डॉग्स, तुम कुत्ते हो। गैर अक़वाम आगे से इंतकामी जवाब देते हुए कहती कि यू आर पिग्स, तुम सूअर हो। क्योंकि यहूदी सूअर को नापाक जानवर समझते थे। खुदा पतरस से ये कह रहा है कि ऐ पतरस, तू जो यहूदियों का नुमाइंदा है और तुम खुद को पाक समझते हो और गैर अक़वाम को नापाक समझते हो, लेकिन मैं अब जब यीशु मसीह के सलीबी कफारे के फजल के नतीजे में नापाक जानवरों यानी गैर अक़वाम को पाक ठहराने के लिए नजात को जाहिर कर चुका हूं, तो ऐ पतरस, जिसे मैं पाक ठहराता हूं, तू उसे नापाक ठहराने वाला कौन है? तो पतरस ने जब इस बात को समझा तो फिर वो कुरनेलियुस के घर जाने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि कुरनेलियुस गैर कौम से एक शख्स था और वो जब वहां गया तो ओदियां अखां खुलियां ही रह गईयां कि जिन्हां नूं वो नापाक समझदा है, जिन्हां नूं वो कुत्तियां दे बराबर समझदा है, आसमान दे पाक तरीन खुदा यहोवा दा रूह उन्हां ते ठहरिया होया है और गैर जुबानां दे नाल दुआवां कर रहे ने, जिंदा खुदा दी इबादत ते वडियाई करन दे ने। तो खुदा ने तो वादा किया था कि जब वो अपने मसीहा के वसीले से नए अहद का आगाज करेगा, मूसा के अहद को खत्म करके मसीह के अहद को शुरू करेगा, तो अपने लोगों पर वो अपना पाक रूह नाजिल करेगा। पाक रूह निशान है खुदा की तरफ से इस बात का कि तुम मेरे नए अहद के लोग हो। तो वहां पतरस ने क्या, ओए तेरा भला हो जे, असी ते समझते रहे हैं कि सिर्फ जेड़े यहूदी ने ओ खुदा दे लोग ने, पर इत्थे ते गैर कौमां ते पाक रूह नाजिल हो गया। एदा मतलब है हुण सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि गैर कौमां चों भी जेड़ा यीशु नासरी ते ईमान ले आए ते पाक रूह पाले ओ खुदा दे लोग ने। तो यहां अमाल 15 बाब में पतरस यरूशलेम की काउंसिल में उस अजलास में उन्हें ये बात बताता है कि वो आयत 7 में कहता है, ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूहुल कुद्स देकर उनकी गवाही दी। खुदा ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ रूह दे के ਉਹਨਾਂ ਦੀ गवाही दे ਦਿੱਤੀ कि ਹੁਣ सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि दुनिया दी हर कौम चों जेड़ा यस्सु नां ते ईमान ले आंदा है ओ मेरे लोग ने। खुदा ने गैर कौमां दी गवाही दे दी और ईमान के वसीले से उनके दिल को पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। गैर कौमां नूं खुदा शरीयत दे वसीले पाक नहीं कर रहा, बल्कि लिखा है ईमान के वसीले से खुदा ने गैर अक़वाम को पाक करके यहूदियों
اور غیر یہودیوں میں اب کوئی فرق نہیں رکھا، چاہے اب کوئی یہودی ہو چاہے غیر یہودی ہو، جو کوئی بھی خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام پر ایمان لے آتی ہے، ایمان لے آتا ہے، پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے گھرانے کے لوگ، اس کی چنیدہ قوم، اس کی مقدس جماعت اور اس کے مقدس بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ پاکستان چو پاویں کہندے رہن تسی چوڑے ہو، تسی چوڑیاں ہو، تسی کمی ہو، تسی پنگی ہو، تسی کچی بستیاں چ نالیاں دے کنڈیاں تے رہن والے ہو، لیکن کلام کی آواز، بائبل کی گواہی اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، تم میری مقدس قوم ہو، تم میرے چنے ہوئے لوگ ہو، تم میرے عزیز بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم میرے ساتھ میرے ابدی تخت کے وارث ہو، اور تم یسوع مسیح کے ساتھ مل کر فرشتوں اور تمام قوموں کا انصاف کرنے والے ہو۔ ہیلیلویا! آئیں خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ کہتا ہے، اب اگلی بات 10ویں آیت بڑی اہم ہے۔ پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو۔ یہاں وہ رسوماتی شریعت کو کہہ رہا ہے جوا، بوجھ۔ قدیم زمانے میں جوا لکڑی کا بنا ہوا وہ آلہ ہوتا تھا جس کو ہل چلاتے وقت کسان بیل کی گردن پر رکھتا تھا، ٹگے دی تون دے اتے رکھ دے ہوندے ہن، اور وہ بہت مضبوط اور بھاری لکڑی ہوتی تھی جس سے بیل کی گردن زخمی ہو جاتی، اس سے خون بہتا اور وہ اس جوئے کو، اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے کھیت میں چلتا اور اس سے زمین پر ہل چلتا۔ پترس کہہ رہا ہے، او بھائیو کوئی ہوش دا ناخن لو، شریعت دا جوا، شریعت دا وزن، اے دا پار، اے دا بوجھ تے ساڈے نہ پیو دادا اٹھا سکے، نہ اسی اٹھا سکے۔ اسی اسرائیلی یہودی جڑے خدا دی چنی ہوئی قوم آ، اسی یہ وزن نہیں چک سکے تے ہون تسی یہ غیر قوماں تے بھی پانڈے ہو۔ کوئی یار ہوش دے ناخن لو، کو عقل دی گل کرو۔ اور اس لیے آج بھی، پہلی صدی میں بھی اور آج بھی کلیسیا میں جو جوڈیائزرز یہودیوں کی طرح زندگی گزارنے والے مسیحی شریعت کی پیروی، ختنہ، عیدیں، سبت، یہودی لباس اور اس طرح کی دیگر باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اے ساڈے تے او غیر ضروری جوا، او غیر ضروری پار، او غیر ضروری بوجھ پانا چاہ رہے نے، جیڑا صلیب تے یسوع مسیح نے اپنے اتے لے کے سانو آزاد کر دیتا۔ مینٹلی جو بندہ کریک نہیں ہو جاندہ، جس بندھن سے، جس جوئے سے، جس زنجیر سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، پولس رسول گلتیوں کے خط میں کہتا ہے، اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ پھر وہ 11ویں آیت میں بتاتا ہے،
حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ وہ انہیں بتا رہا ہے کہ تسی غیر قوم دے ایمانداراں نوں کہہ رہے ہو کہ شریعت تے عمل کرو کیا تاکہ تہاڈی نجات ہو جائے۔ کہندا شریعت دے وسیلے تے ساڈی یہودیاں دی نجات بھی نہیں ہونی۔ جس طرح غیر اقوام خدا کے فضل سے نجات پائیں گی، وہ کہتا ہے ایسے ہی ہم یہودی بھی خدا کے فضل ہی سے نجات پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ شریعت پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ شریعت پر عمل کرنے کی جو لازمی شرط تھی وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے پوری کر دی ہے۔ سو خدا جو پاک ہے اس نے شریعت پر عمل کرنے کی لازمی شرط پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ خدا نے یہ کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں یسوع مسیح میں انسان بن کر دنیا میں جاؤں گا، اور جو تقاضا میں نے یہودی قوم سے اور نسل انسانی سے کیا، میں خود اپنے انسانی بدن میں اس شرعی تقاضے کو بھی پورا کروں گا، اور قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسانوں پر شریعت پر نا عمل کرنے کی جو سزا لاگو ہوتی ہے، میں اپنے بدن میں صلیب پر وہ سزا بھی لوں گا تاکہ شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور فضل کا دریا بھی جاری ہو جائے۔ یسوع مسیح کی صلیب کوہ کلوری پر میرے بھائیوں اور بہنوں وہ مقام ہے جہاں خدا کی شریعت یعنی اس کی عدالت اور اس کے فضل کی ملاقات ہوتی ہے۔ خدا کی عدالت یسوع مسیح پر نازل ہوتی ہے اور اس کا فضل ہمارے لیے جاری ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب کلوری کے پہاڑ پر وہ جگہ ہے جہاں خدا کی سزا اور خدا کی محبت کا ٹاکرا ہوتا ہے۔ خدا کی سزا، شریعت کی سزا یسوع مسیح اپنے بدن پر لیتا ہے، اور اس کی محبت کی ندیاں ہمارے لیے بہنا شروع ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح کی صلیب وہ مقام ہے جہاں خدا کی پاکیزگی اور خدا کی رحمت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ خدا کی پاکیزگی کا تقاضا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یسوع مسیح پورا کرتا ہے، اور اس کی بیش بہا رحمت کا دریا ہمارے لیے بہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسیحی سے کسی نے پوچھا کہ خدا کا فضل جو ہے اس کو بیان کرو، تسی مسیحی فضل 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 کر دے رہندے ہو۔ اس نے کہا ایک آدمی تھا جو نہر کے کنارے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بیش قیمت ہیرا تھا۔ وہ ہیرا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور نہر کی تہ میں کیچڑ میں جا پڑا۔ اس آدمی نے اس نہر میں غوطہ لگایا اور نہر کے نیچے
گہرے پانیوں میں اتر کر اس کیچڑ میں اپنے ہاتھ گندے کیے اور اپنے ہاتھ اس کیچڑ کی گندگی سے لبریز کرنے کے باوجود اس نے وہ ہیرا نکالا اور اسے پانی سے دھویا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اس نے اسے قیمتی بنایا، عزیز بنایا، لیکن انسان گمراہ ہو گیا، کھو گیا اور اس ہیرے کی مانند گناہ کے کیچڑ میں، بدی کی گندگی میں پھنس گیا۔ خدا نے پہلے باغ عدن میں اسے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ مگر آدم بحال نہ ہوا۔ خدا جیسے یہ آدمی اس نہر کے کنارے سے نیچے پانیوں میں اترا، خدا آسمان سے یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر اترا، اس دنیا کے گناہ، اس دنیا کی بدی اور گندگی صلیب پر اپنے اوپر لے لی، مگر ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ صلیب پر اپنے خون اور پاک روح کے مقدس پانی سے یسوع مسیح نے ہمیں دھو دیا۔ صلیب پر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا نشان ہے کہ میرے خون اور میرے روح سے دھل کر آؤ، میں تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے ہم شریعت کی لعنت سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم شیطان کے اختیار سے چھوٹ گئے ہیں، ہم گناہ کی سزا سے رہائی پا گئے ہیں اور ہم تاریکی کے قبضے سے مخلصی پا گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے مورل لا، اخلاقی شریعت بھی پوری کی، اس نے 10 احکام پر پورا عمل کیا، پاک اور بے گناہ زندگی گزاری۔ اس سبب سے اب شریعت ہمیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ رومیوں 8:1، رومیوں 7:1-6، رومیوں 5:1، رومیوں 4:4-8۔ مسیح نے شریعت کی راست بازی کا تقاضا پورا کر دیا۔ پھر یسوع مسیح نے رسوماتی شریعت، سیریمونیل لا کو بھی پورا کیا۔ جتنی بھی شریعت کی ٹائپس، تشبیہات ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں، یسوع مسیح نے وہ پوری کی۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسوماتی شریعت میں 3 آفیسز بہت اہم تھے: پریسٹ، پروفٹ اینڈ کنگ، نبی، کاہن اور بادشاہ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تینوں کردار نبھائے اور انہیں پورا کیا۔ میرے ساتھ آئیں، عبرانیوں پہلا باب، اس کی پہلے باب کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 یہاں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے میں کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نبیوں کے کلام، نبوت کی تکمیل ہے۔ پروفیسی، نبوت یسوع مسیح میں پوری ہو گئی، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم یعنی جہان بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو
اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ یسوع مسیح نبوت کی تکمیل ہے، نبیوں کی معرفت کلام مسیح میں پورا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ گناہوں کو دھو کر، یہاں یسوع مسیح کاہن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پریسٹ، رسوماتی شریعت کے مطابق کاہن قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی چڑھاتا، لیکن یسوع مسیح سردار کاہن دی شان تے عظمت ویکھو کہ او کاہن بھی کھو دے تے قربانی بھی کھو دے۔ کاہن جانور کو قربان کرنے کے لیے مذبح پر لے کر جاتا تھا، ہمارا خداوند یسوع مسیح سردار کاہن اپنے کامل بدن کو کوہ کلوری پر صلیب کے مقام پر لے گیا۔ سو یسوع مسیح کاہن بھی ہے، اس نے کہانت کا کردار بھی پورا کیا۔ اور پھر لکھا ہے، گناہوں کو دھو کر عالم بالا یعنی آسمان پر کبریا یعنی خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بادشاہ کا کردار بھی ہون و قبر چ مردہ نہیں پیا، بلکہ آسمان تے خدا باپ دے سجے ہاتھ بیٹھا بادشاہی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسیحی نو پوچھا گیا، تسی یسوع مسیح نو کیوں مندے ہو؟ تو اپنی پرانی تعلیم چھڈ کے مسیح دا پیروکار کیوں ہو گیا؟ اس نے اس سے کہا، تصور کرو کہ تم ایک راہ پر چل رہے ہو اور تم ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچتے ہو، سامنے دیوار ہے، یا تم دائیں جا سکتے ہو یا تم بائیں جا سکتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کس طرف مڑنا ہے۔ کھبے پاسے ایک مردہ لاش پئی ہوئی ہے، سجے پاسے ایک زندہ شخص کھلوتا ہے، ان میں سے کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا، راستہ تو زندہ ہی دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی یسوع مسیح کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں کیونکہ وہ زندہ ہے اور آسمان سے باپ کے تخت کی دائنی طرف بیٹھا ہوا بادشاہی کر رہا ہے۔ شریعت کا مطلب تھا رہنمائی، اب یہ رہنمائی مجھے موسیٰ کی شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ زندہ یسوع اور اس کے پاک روح کے وسیلے سے مل گئی ہے۔ یسوع نے پھر اس طرح سے رسوماتی شریعت کو پورا کیا۔ پرانے عہد نامے میں ذکر ہے، آدم گناہ میں گر گیا۔ رومیوں 5ویں باب میں آئیں، وقت نہیں کہ میں حوالہ پڑھوں، صرف لکھ لیں، رومیوں 5:12 تا 21 آیات میں ذکر ہے کہ پہلا آدم، اس کے سبب سے موت دنیا میں آئی، دوسرے آدم ثانی کے وسیلے سے زندگی دنیا میں آئی۔ پہلے آدم کے گناہ کے نتیجے میں موسیٰ کی شریعت بخشی گئی، مگر آدم ثانی یسوع کی فرما برداری کے نتیجے میں خدا کا فضل بخشا گیا۔ پہلے آدم اول کی نافرمانی کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، آدم ثانی کی فرما برداری کا نتیجہ راست باز ٹھہرایا جانا ہے۔ یونانی میں راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے لفظ ڈی کایو او استعمال ہوا ہے۔ میرے نال بولو، تھوڑی جی یونانی سیکھ لو، ڈی کایو او۔ یہ عدالتی اصطلاح تھی اور یہ اصطلاح اس شخص کے لیے استعمال ہوتی تھی جسے جج عدالت میں بری قرار دیتا تھا۔
جب کلام میں لکھا ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے کفارے کے باعث مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح دی فرما برداری دے نتیجے نال سانو ہن اپنی عدالت چوں بری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے گناہ تے پاپ خدا نے یسوع مسیح دے کھاتے چ پا دیتے، مسیح کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، اور مسیح کی پاکیزگی اور نیکی خدا نے ہمارے کھاتے، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ صلیب پر جب خدا نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کو ہمارے گناہ اس پر لدے ہوئے نظر آئے، لیکن جب ہم مسیح پر ایمان لے آئے اور خدا نے ہم پر نظر کی تو انہیں کیا، وہ اے تے او پٹھے کام کرنے والا تارک وارث نہیں، کیونکہ اے تے یسوع مسیح دی طرح پاک نظر آ رہا ہے، اپنی نیکیاں دی وجہ نال نہیں بلکہ مسیح کی نیکی مجھ سے منسوب ہو گئی، مسیح کی نیکی آپ سے منسوب ہو گئی، آپ مسیح میں آ گئے، خدا کو آپ کی برائی نہیں بلکہ مسیح کی پاکیزگی نظر آنا شروع ہو گئی، اور یہ ہے راست باز ٹھہرایا جانا، ڈی کایو او، خدا کی عدالت میں بری ہو جانا۔ آدم اول کے نتیجے میں انسانوں کی سزا کا حکم، آدم ثانی کے نتیجے میں انسانوں کے راست باز ٹھہرائے جانے کا حکم۔ پھر یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، قوم اسرائیل 40 سال بیابان میں پھرتی رہی اور خدا کی نافرمانی کرتی رہی، آزمائشوں میں بار بار گر جاتے۔ متی 4 باب، لوکا 4 باب، خداوند یسوع مسیح اسرائیل کا مسیحا، اسرائیل کا نجات دہندہ، اسرائیل کا نمائندہ، اپنی قوم اور تمام قوموں کو بچانے کے لیے 40 دن تک بیابان میں آزمایا گیا اور اس آزمائش پر غالب آیا اور بے گناہ ٹھہرا۔ یسوع مسیح نئے عہد کا موسیٰ بنا، موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے بیابان میں قوم اسرائیل کو خوراک دی، یسوع مسیح کے وسیلے سے بھی اس نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں پر برکت ڈالی، ہزاروں لوگوں کو کھانا دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا کہ موسیٰ کے وسیلے سے خروج 12ویں باب میں فسح کے موقع پر خدا نے خروج، رہائی، آزادی کا انتظام کیا، ایک برے کے خون کے ان کی چوکھٹوں پر لگائے جانے کے ذریعے سے۔ میرے ساتھ کھولیے 1 کرنتھیوں 5واں باب، وہاں پر پولس رسول بتاتا ہے کہ نئے عہد میں یسوع مسیح خدا کا فسح ہے، یسوع مسیح قربان ہوا ہے۔ قوم اسرائیل تو مصر کی سیاسی قید اور غلامی سے آزاد ہوئے، مگر اب قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قومیں خدا کے فسح کے برے یسوع کی قربانی کے وسیلے سے شیطان سے، گناہ سے، موت سے اور شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ 1 کرنتھیوں 6 باب آیت نمبر 7 اور 8 میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو
یعنی گناہ تو ہون پاک ہو، خمیر بدی دی علامت سی۔ خداوند کہہ رہا ہون تسی بے گناہ ہون تسی خمیر دی ناپاکی تو پاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ عید فسح نہیں، او تے یسو مسیح نے پوری کر دیتی۔ ہون اسی یسو دے مردیاں چوں جی اٹھن دی عید کریے۔ پھر پرانے عہد نامے میں تھا کہ قوم اسرائیل کی خیمہ اجتماع کے وسیلے سے خدا سے ملاقات ہوتی تھی۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب نکالیں، یوحنا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہاں درمیان رہنے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی انسان بنا اور اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا، ہمارے درمیان رہا، ہمارے درمیان اپنا خیمہ لگایا۔ انگریزی بائبلیں پڑھیں، وہاں لکھا ہے He pitched his tent among us, He tabernacled among us۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں، پرانے عہد میں خدا سے ملنے کے لیے وہ خیمہ اجتماع میں جاتے تھے، مگر اب نئے عہد میں خدا سے ہماری ملاقات ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمے کے وسیلے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے مجسم بدن کے خیمے کے وسیلے سے ہے۔ جدی ملاقات یسوع نال ہو گئی، او دی ملاقات خدا نال ہو گئی، او خیمہ اجتماع چ داخل ہو گئی۔ پھر ہیکل وہ جگہ تھی جہاں وہ قربانیاں چڑھاتے تھے، جہاں ان کی خدا سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہودیوں کے لیے ہیکل خدا کی ملاقات گاہ تھی۔ یوحنا دوسرے باب میں آئیں، یوحنا 2:18-22 میں لکھا ہے، پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اب خدا کا مقدس، خدا کی ہیکل یروشلم میں اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا وہ گھر اور عمارت نہیں ہے، بلکہ میرا بدن، میرا وجود، میرا جسمانی وجود خدا کی ہیکل ہے۔ اگر تم اس ہیکل کو گرا بھی دو گے، اسے مار بھی ڈالو گے، خدا کے پاک روح سے یہ ہیکل پھر اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح کو مار ڈالا گیا، مگر تیسرے دن موت کے بند کھول کر
قبر کے پتھر کو ہٹا کر وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، ہیکل کھڑی ہو گئی، مقدس کھڑا ہو گیا۔ اب جو کوئی اس زندہ ہیکل مسیح کے پاس آتا ہے وہ شریعت سے آزاد ہو کر خدا کے فضل سے مفت نجات پا جاتے ہیں۔ سو یسوع مسیح نے اخلاقی شریعت کو پورا کیا، اس نے رسوماتی شریعت کو پورا کیا، اور اس نے معاشرتی شریعت سول لا کو بھی پورا کیا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام قوانین کی پیروی کی اور کامل زندگی گزاری۔ اب آخر میں سوال یہ ہے، اور اگر ایک گل تسی اتھوں یاد کر کے لے جاؤ، باقی سارا بھی بھول جاؤ، تو اس سیمینار دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، نئے عہد کے لوگ ہیں، موسیٰ کے عہد کے نہیں بلکہ مسیح اور پاک روح کے عہد کے لوگ ہیں، ہم پر اب شریعت کیسے لاگو ہوتی ہے؟ اس میں یاد رکھیں، رسوماتی شریعت سے ہم چھوٹ گئے ہیں۔ میں نے بیان کر دیا، وہ مسیح نے پوری کر دی۔ نہ ختنہ، نہ قربانیوں کا نظام، نہ سبت، نہ یہودی عیدیں، اور نہ ہیکل کی زیارت ہمیں نجات پانے کے لیے لازمی ہے۔ وقت کم ہے، میں نے یہودی عیدیں کیسے مسیح میں پوری ہوتی ہیں وہ سکپ کر دیا، پھر کبھی خداوند نے موقع دیا۔ سو رسوماتی شریعت سے ہم آزاد ہیں، معاشرتی شریعت سے بھی ہم آزاد ہیں۔ یاد رکھیں، یہودی لوگ ایک قوم بھی تھے اور ریاست بھی تھے، ملک بھی تھے۔ اس ملک میں رہنے کے لیے خدا نے انہیں شرعی قوانین دیے۔ اب پرانے عہد نامے کے وہ شرعی قوانین ہم پر لاگو نہیں ہیں۔ اب مسیحی دنیا کے جس ملک میں ہیں اس ملک کے قانون کی پیروی کریں۔ پاکستانی مسیحی پاکستان کے قانون کی، امریکی مسیحی امریکہ کے قانون کی، ہندوستانی مسیحی ہندوستانی قانون کی۔ تیسری ہے اخلاقی شریعت۔ بطور مسیحی ہم اس پر پابندی کریں، اس لیے کہ نئے عہد نامے میں 10 احکام یعنی اخلاقی شریعت کی پیروی کا مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بدکاری نہ کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ بار بار نئے عہد نامے میں اخلاقی شریعت کا ذکر دہرایا گیا ہے، لیکن کلسیوں کے نام خط کے 2 باب کے مطابق سبت سے ہم آزاد ہیں۔ کلسیوں 2:16 میں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ نہ تو کھان پین دا، نہ عیداں، نہ نویں چن، نہ سبت، ان پر کوئی تم پر الزام نہ لگائے کہ تسی انہاں نو پورا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آیت 17 میں آگے لکھا ہے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ جدوں اصل یسوع مسیح آ گیا تے سائے دی سانو کی لوڑ ہے۔ ہیلیلویا۔ سو ہم اخلاقی شریعت کی پیروی کریں، پر اخلاقی شریعت دی پیروی بھی نجات پان لی نہیں کرنی بلکہ نجات ثابت کرن لی کرنی ہے۔ اخلاقی شریعت کی پیروی ہم اس لیے نہیں کرتے اور کریں گے تاکہ ہمیں نجات مل جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں خدا کے فضل سے نجات مل گئی ہے۔
हालेलुया। आखिर में इस बात के साथ मैं खत्म करूंगा। शरीयत कहती है नेकियां करन दी कोशिश करो, फजल कहता है यस्सु मसीह पर भरोसा करो। शरीयत कहती है अपना कर्ज खुद अदा करो, फजल कहता है तुम्हारा कर्ज यस्सु मसीह ने अदा कर दिया है, और सलीब पर जो दस्तावेज तुम्हारे नाम के खिलाफ थी उसको उसने कीलों से जड़कर तुम्हारे नाम पर से उतार डाला है। शरीयत कहती है कवानीन की पैरवी करो, फजल कहता है खुदावंद यस्सु मसीह की पैरवी करो। शरीयत कहती है अंग्रेजी च डू, फजल अंग्रेजी च कहंदा है डन। हालेलुया। शरीयत है डू ते फजल है डन। सलीब ते भी यस्सु मसीह ने की नारा लाया ही, तमाम हुआ। शरीयत कहती है रास्तबाजी हासिल करो, फजल कहंदा है यस्सु दी रास्तबाजी नू कबूल करो। शरीयत कहती है मेरी राह दुरुस्त है, फजल कहंदा है राह हक और जिंदगी यस्सु मसीह है। शरीयत कहती है नजात हुक्मों पर अमल करने के वसीले से है, नजात शरई फार्मूलियां दे नाल है। खतना ते जनाब ईदां ते सब्बत ते कपड़े ते टोपियां ते चोगे ते रंग बरंगे मफरल। फजल कहंदा नजात मसीह पर ईमान के वसीले से है। शरीयत कहती है कवानीन पर ईमान और यकीन रखो, फजल कहता है यस्सु पर ईमान और यकीन रखो। हालेलुया। तो हम खुदा के फजल से मेरे भाइयों मेरी बहनों आज़ाद हैं, और फजल ये बताता है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत में सब कुछ जो नजात के लिए दरकार था दे दिया है। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़े बरतानवी प्रीचर थे, वाइज थे, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स भी उनको कहा गया, पर गुस्से दा बड़ा सख्त सी, वट बड़ी जल्दी चढ़ जाते हैं। तो एक उनका दोस्त पास्टर था, उसने जब चार्ल्स स्पर्जन एक यतीम खाना चलाते थे, उनके दोस्त जोसेफ पार्कर ने एक दिन वो यतीम खाना विजिट किया तो उसकी हालत देखकर उसे बड़ा तरस आया कि ये इतनी अच्छी हालत में ये चला नहीं रहा स्पर्जन इसे। उसने चंद दोस्तों में बैठे हुए कह दिया कि यार जो चार्ल्स स्पर्जन का यतीम खाना है उसकी हालत बड़ी माड़ी है। वो खबर चार्ल्स स्पर्जन तक आ गई। स्पर्जन दा ते जनाब मीटर घूम गया। अगले एतवार वो स्टेज ते चढ़ गया ते उन्हें जनाब जोसेफ पार्कर दे खिलाफ कोई मनादी की थी। वो खबर जोसेफ पार्कर तक भी गई। और सारे लोग अगले एतवार जोसेफ पार्कर दे चर्च पहुंच गए। उन्हें क्या हुण वेखने कि यह अगों जवाबी वार की करदा है। जोसेफ पार्कर ने कलाम सुनाया और फिर ऐलान किया कि मेरा दोस्त स्पर्जन बड़ा नाराज है कि मैंने ये कह दिया कि इसका यतीम खाना अच्छी हालत में नहीं, बच्चों की वहाँ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। आज हम अपने दोस्त को मोहब्बत दिखाएंगे, हम उसको मसीही फजल दिखाएंगे, और जिन जिन बातों पर मैंने तनकीद की कि ये गलत है उनको ठीक करने के लिए हम हदिया उठाएंगे।
اور انہوں نے عبادت میں ہدیہ اٹھایا. پہلی دفعہ تھیلیاں بھر گئیں، ان کو خالی کر کے وہ لائے. دوسری دفعہ تھیلیاں بھر گئیں، پھر ان کو وہ خالی کر کے لائے. پھر تیسری دفعہ پھر تھیلیاں بھر گئیں. لوگوں نے جب دیکھا کہ سپرجن کے انتقامی رد عمل کے نتیجے میں پارکر نے کیسا فضل اور محبت دکھائی ہے، تو وہ حیران اور ہکے بکے رہ گئے. اور بعد میں اگلے دن جو ہے سپرجن پارکر کے گھر آیا اور اس نے کہا، میں نے تجھ پر تنقید کی مگر تو نے مجھے فضل دکھایا. تو نے مجھے وہ دیا ہے جس کا میں حقدار نہیں تھا، بلکہ جس کی مجھے ضرورت تھی. حق تو یہ تھا کہ تو بھی میرے خلاف اول فول کہتا، لیکن تو نے وہ نہیں کیا، بلکہ مجھے محبت اور فضل کی ضرورت تھی، تو نے وہ مجھے دیا. ہمارا حق تو یہ تھا کہ ہمیں گناہوں کی سزا ملتی، لیکن ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہمیں زندگی دے دی جائے. خداوند یسوع نے ہمیں وہ نہ دیا جس کے ہم حقدار تھے، بلکہ ہمیں وہ بخش دیا جو ہماری ضرورت تھی. اور وہ ضرورت تھی خدا کا وہ فضل جس کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن ایسا ہے جو خدا کے فضل پر ایمان نہیں لائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو قبول کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے. اور جے ایماندار ہو تے جوڈیائزرز بنے پے ہو، یہودیت پرست مسیحی بنے ہو، پاکستان چ رہ کے بھی اسرائیلیاں والا گیٹ اپ کیتا ہویا ہے، پاکستانی ہون دے باوجود یہودیاں دی طرح زندگی گزار رہے ہو، تو خدا کا فرمان یہ ہے کہ نجات اب شریعت پر اعمال کے سبب سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع پر ایمان کے وسیلے سے ہے. God bless you.